اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، اردو کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ تو بیٹے، آج اردو کلاس کے حصہ غزل میں ہم پڑھیں گے مومن خان مومن کی غزل۔ تو بیٹے، مومن خان مومن پیدا ہوئے 1800 میں اور 1852 میں ان کی وفات ہوئی۔ مومن خان مومن اردو کے ممتاز شاعر تھے، وہ مرزا غالب کے ہم اثر بھی تھے۔ ان کا اصل نام کیا تھا؟ مومن خان، اور مومن کے نام اور تخلص سے یہ مشہور ہوئے۔ تو بیٹے، ان کی جو شاعری ہے، ان کی تمام تر شاعری کلیات مومن کی صورت میں شائع ہو چکی ہے۔ ہماری آج کی غزل دیوان مومن سے ماخوذ ہے۔ تو بیٹے، مومن خان مومن اردو ادب کے ان ممتاز شعراء میں سے ہیں جنہوں نے محبت کے جذبات کو نہایت دلکش اور مؤثر انداز میں پیش کیا۔ ان کی شخصیت حساس، علم دوست اور رومان پسند تھی، جبکہ ان کی شاعری میں عشق، خلوص اور انسانی احساسات کی گہری عکاسی ملتی ہے، اور یہی خصوصیات انہیں اردو غزل کے اہم ترین شعراء میں شامل کرتی ہیں۔ تو بیٹے، اب اپنی غزل کی طرف چلتے ہیں اور غزل کا پہلا شعر پڑھتے ہیں۔ آج کا ہمارا شعر ہے: اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ معنی دیکھیں: راحت خوشی، رنج دکھ یا تکلیف، راحت فضا خوشی بڑھانے والا۔ مفہوم: محبوب پر میرے رونے دھونے کا ذرا اثر نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے میرا غم خوشی میں تبدیل بھی نہیں ہوتا۔ تو بیٹے، اب تشریح کریں گے۔ اچھا بیٹے، تشریح طلب شعر میں شاعر نے محبوب کی بے رخی، تغافل، بے نیازی اور سنگ دلی کو موضوع بنایا ہے۔ عاشق اپنے محبوب سے التفات کا خواہاں ہے، جس کے لیے وہ آہوزاری، التجاؤں اور فریاد جیسے حربے بھی آزماتا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ میرے محبوب پر میرے غم یا دکھ کا کوئی اثر نہیں ہوتا، گویا میرا رنج میرے لیے اطمینان کا باعث نہیں ہے۔ محبت کرنے والا محبوب کو پانے کے لیے ہر طرح کی سعی تو کرتا ہے، وہ خلوص، سچائی، وفا جیسی خوبیوں سے سرشار ہوتا ہے، اور وہ محبوب کے سامنے آہوزاری کرتا ہے، اپنی محبت کا یقین دلاتا ہے، لیکن محبوب پر اس کی حالت و کیفیت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: کیا کروں اللہ، سب ہے بے اثر، ولولہ کیا، نالہ کیا، فریاد کیا۔ تو بیٹے، شاعر اس بات کا برملا اظہار کر رہا ہے کہ میری خوشیوں کا تعلق کیونکہ براہ راست محبوب کی نظر و کرم سے وابستہ ہے، اور لگتا ہے کہ محبوب نے نظر التفات نہ کرنے کی قسم اٹھا رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میری زندگی میں خوشی، سکون اور طمانینت کا دور دور تک سراغ نہیں ملتا۔ پوری دنیا میرے غم سے واقف ہے، لیکن جسے واقف ہونا چاہیے تھا وہ میرے درد کا درما نہیں کرتا، وہی اس کیفیت سے بے خبر ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے: پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ تو بیٹے، آج کا ہمارا اگلا شعر ہے: ذکر اغیار سے ہوا معلوم، حرف نا سے برا نہیں ہوتا۔ حرف نا سے نصیحت کرنے والے کی بات، برا غلط، ذکر اغیار غیروں یا رقیبوں کا ذکر۔ مفہوم: جب محبوب نے غیروں کا ذکر کیا تو ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ نصیحت کرنے والے کی بات غلط نہیں ہوتی۔ تو بیٹے، تشریح طلب شعر میں شاعر مومن نے ناصح کو روایت سے ہٹ کر ایک اور ہی کردار میں پیش کیا ہے، جو کہ اردو کے دوسرے شعراء کے بالکل برعکس ہے۔ غزل کی عام روایت کے مطابق ناصح اپنے پند و نصیحت سے عاشق کو عشق کرنے سے منع کرتا ہے، اسے سمجھاتا ہے کہ عشق میں طرح طرح کی اذیتوں اور مصیبتوں کا شکار ہونا پڑتا ہے، اپنے پرائے کی طعنہ زنی اور رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عشق انسان کو ذلیل و رسوا کر کے چھوڑتا ہے، زمانے بھر کی ملامتیں سننا پڑتی ہیں۔
تو بیٹے شاعر کہتے ہیں کہ ناصح نے ہمیں واضح الفاظ میں آگاہ کیا کہ بے وفائی محبوب کی سرشت میں داخل ہوتی ہے اور تمہارا محبوب تمہارا وفادار نہیں ہے، بلکہ تمہارا محبوب رقیبوں کی محبت کا دم بھرتا ہے۔ لیکن میں اس وقت عشق، جوش و جذبات اور محبت کے نشے میں مخمور تھا، اس لیے میں نے ناصح کی باتوں کو ٹھکرا دیا۔ شاعر کیا خوب کہتے ہیں، ناصحا مت کر نصیحت کیوں مجھے سمجھائے ہے، نیک و بد سوجے نہیں جب دل کہیں لگ جائے ہے۔ تو بیٹے شاعر کہتے ہیں، عاشق کو یہ بات کبھی گوارا ہی نہیں ہوتی کہ محبوب کی زبان پر اس کے سوا کسی اور کا نام آئے، خواہ رقیب کا نام زبان پر شکایت کے طور پر ہی کیوں نہ آئے۔ شاعر کہتے ہیں، ہے مجھ کو تجھ سے تذکرائے غیر کا گلہ، ہر چند بر سبیل شکایت ہی کیوں نہ ہو۔ تو بیٹے شاعر بہت دکھ اور تکلیف سے کہتے ہیں کہ جب میں نے محبوب کے رقیب کے متعلق محبت بھری باتیں سنی تو پھر مجھے ناصح کی نصیحتیں یاد آنے لگیں کہ واقعی ناصح نے سچ کہا تھا۔ محبوب واقعی اغیار کا دل دادا ہے اور اس پر مہربان ہے اور مجھے مسلسل عذاب میں مبتلا رکھا ہوا ہے۔ تو بیٹے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مدتوں بعد شب ماہ اسے دیکھا تھا پر کسی اور کے ہمراہ اسے دیکھا تھا۔ اچھا کلاس، جو آج ہم نے تشریح پڑھی اس سے متعلق مشقی سوالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، زیر مطالعہ غزل کے مطلع اور مقطع کی نشاندہی کریں۔ تو بیٹے مطلع نظم یا غزل کا پہلا شعر، جبکہ مقطع غزل کا آخری شعر جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہو۔ تو ہماری آج کی غزل کا مطلع ہے، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ اور آج کا جو ہمارا مقطع ہے، کیوں سنے عرض مضطر اے مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ تو بیٹے دوسرا سوال ہمارا آج کا، حرف ناصح سے کیا مراد ہے؟ جواب، حرف ناصح سے مراد نصیحت کرنے والے کے الفاظ ہیں۔ ناصح شاعر سے کہتا تھا کہ اس کا محبوب ہرجائی ہے، اس لیے اس سے دور رہے۔ شاعر کو اس کی بات پر یقین نہیں آتا تھا اور وہ اپنے محبوب کو وفا شعر سمجھتا تھا۔ تو بیٹے امید کروں گی سبق کو سمجھنے میں آپ کو مدد ملے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل اپنے اگلے سبق کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ تو کل تک کے لیے اللہ حافظ۔